السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے مہینے میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ عام طور پر جو بات لوگوں میں مشہور ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم کے 10 روزے 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو یہی کچھ ضروری مسائل ہیں روزوں سے متعلق جو میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ یہ محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ یہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحیح ہے طریقہ، جو مفتی ایم قاسمی صاحب آگے ویڈیو میں بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے مہینے میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ عام طور پر جو بات لوگوں میں مشہور ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم کے 10 روزے 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو یہی کچھ ضروری مسائل ہیں روزوں سے متعلق جو میں آپ لوگوں کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ محرم کا مہینہ یہ قابل احترام مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، اس میں سے ایک مہینہ ہے محرم کا مہینہ، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، اس میں سے ایک مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ تو یہ محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کے احترام کو بتانے کے لیے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد میں کس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں روزے رکھو۔ تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ بہت زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، اور پورے محرم کے مہینے میں آپ جتنے چاہیں اتنے روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ روزے کون سے ہوں گے؟ یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک روزے رکھنا یہ سنت ہے، تو سنت نہیں ہے۔ دیکھیے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس عمل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہو، صحابہ نے بھی اس کو کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں بتایا کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھو۔ اگر حضور یہ بتا دیتے کہ 1 سے لے کے 10 تک روزے رکھو تو پھر یہ عمل سنت کہلاتا۔ تو حدیث سے کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھنا یہ سنت ہو، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی چیز کو سنت اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سے کسی بھی دن کی فضیلت کو ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے۔ جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 محرم تک جو دن ہے یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں، یا یہ دن منحوس ہیں، تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کسی بھی دن کو نحوست والا ہم نہیں بنا سکتے، نہ ہم کسی بھی دن کو زیادہ فضیلت والا اور دنوں کے مقابلے کہہ سکتے ہیں، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتا دیں کہ یہ دن فضیلت والا ہے اور یہ دن فضیلت والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے محرم کی فضیلت تو بیان فرمائی اور اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، لیکن 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھنے کی فضیلت یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ 10 محرم کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یہ تو سنت ہے، اور آپ چاہیں تو اس کے ساتھ 11 کا روزہ ملا سکتے ہیں، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 9 کا بھی رکھ لیں، 10 کا بھی رکھ لیں، 11 کا بھی رکھ لیں، تو 3 روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 1 بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی کہ اگلی سال سے ہم 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں گے یا 11 کو ملا لیں گے، 1 روزہ اور رکھیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں صحابہ اکرام، بعض صحابہ نے 9 کا روزہ رکھ لیا، بعض نے 11 کا روزہ رکھا۔ تو حضور نے خواہش ظاہر کی تھی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے یا 11 کو ملا لیا جائے۔ تو 10 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، باقی پورے محرم میں آپ جتنے چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزے رکھنے کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں حدیث سے ملتی ہیں ہم انہی کو فالو کریں،
किसी भी महीने की फ़जीलत को, किसी भी दिन की फ़जीलत को, किसी भी दिन के रोज़े को हम अपनी तरफ से फ़जीलत वाला नहीं कह सकते, अपनी तरफ से उसको सुन्नत नहीं कह सकते, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ हम नहीं कह सकते दीन के बारे में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को बयान फरमाया, उसी दीन को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।